شلوم اینڈ ویلکم، اور آپ اس کلام کو سن پا رہے ہیں یہ شعری میل ہندی اردو یوٹیوب چینل پر۔ تو آئیے آج کا وشا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو کوئی محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ اے استاد، توریت میں یعنی ایک عالمی شرح یشوع مسیح کو پوچھتا ہے کہ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یہ تب کہا جب یشوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے یہ شریعت کے ادھین تھا، شرع میں لکھا ہوا تھا، موسیٰ کی شریعت۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور انبیاء یعنی انبیاء کہتے ہیں نبیوں کو، جن نبیوں نے یشوع مسیح کی معرفت یشوع مسیح کے لیے نبوت کی تھی، انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، اور شریعت کے ادھین بائبل مقدس کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والا آخری نبی تھا۔ شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم نے مسیح کو خدا باپ، بائبل کو گیان کا وشا بنا دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا وشا بنا دیا ہے، پاپی اور دھرمی کا وشا بنا دیا ہے، چن چمتکاروں کا وشا بنا دیا ہے۔ یہ ایمان سے ہیں، لیکن آسمانی باپ کا، مگر سب باتیں کلام کا، مسیح یشوع کا آسمانی باپ کا مول وشا تھوڑی ہیں، ورنہ اسرائیلیوں سے بڑے کام نہ تو کسی نے دیکھے ہیں نہ ابھی تک ہوئے ہیں جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا مصر سے نکلتے وقت۔ کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں، مگر خدا باپ مسیح یشوع کا اور کلام کا مول وشا نہیں، جسے ہم آج شبدوں میں کہیں تو بائبل کا مسیح یسوع کا مین پروفیشن نہیں، خدا کا کلام کا مول وشا ہے ایمان، امید، محبت۔ لیکن ہم نے ایمان، امید، محبت کو چھوڑ کنہیں اور وشوں کو جو بائبل میں سب سے بعد والے ہیں، چھوٹے ہیں، جو کہ راستے کے وشے ہیں، جو خدا کے ایمان، امید، محبت کی راہ کے وشے ہیں، ان کو منزل کا مین راستہ بتا دیا ہے اور سکھا دیا ہے اور درشا دیا ہے، لوگوں کے اور مین روڈ تیار کر دی ہے۔ سب سے بڑا راہ، حق، زندگی کے راستے کا پتھر ہے موسیٰ کی شریعت، 10 حکم۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ گیان کی باتیں ہیں لوگوں کو پربھاوت کرنے کے لیے، پرانے عہد نامے سے بھید کی باتیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ اب سبھی بھید سننے والے تھوڑی ہیں دنیا میں، اور ایک ہی طرح کے لوگ تھوڑی ہیں دنیا میں، اور کسی طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ہیں جن کو بھیدوں کی سمجھ نہیں۔ تو کیا ہم 4 لوگ جو بھید کو سمجھتے ہیں یا بھید ڈھونڈنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، باقی لوگوں کو دوشی قرار دیتے رہیں گے اس لیے کہ وہ تمہاری طرح بھید کی باتیں سنتے سمجھتے نہیں یا بولتے نہیں؟
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो और अपने सताने वाले के लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों पर यानी बदी करने वालों पर और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बस अगर तू यहूदी कहलाता है और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फक्र करता है और उसकी मर्जी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है। बस जो तू औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाइज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फक्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनांचे ये लिखा भी है, हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जी हो गए और शरीयत के मुआलिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर पर दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। अब ये मत समझिएगा कि ये वो मूसा की शरीयत के 10 हुक्म हैं। ये वो हुक्म है जो लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा। क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को सलीब ना देते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तय की बातें दरियाफ्त कर लेती है। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तुम किताब मुकद्दस में यानी पुराने अहदनामे में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है यानी यीशु मसीह की। हम जिंदगी को किताब मुकद्दस यानी भेद में, पुराने अहदनामे में, ज्ञान में, नॉलेज में सीखने सिखाने का विषय बनाकर ढूंढ रहे हैं। किसमें? पुराने अहदनामे में से भेद की बातें, नबियों की बातें, मूसा, दाऊद, एलिया, नेम का संदूक, ये इस तरह के जितने भी विषय हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की गवाही देते हैं, जिंदगी नहीं। गवाही और जिंदगी में फ़र्क है। अगर जिंदगी इससे मिलती तो फिर बेटे यानी मसीह को गुनाह आलूदा बदन की सूरत में भेजने की क्या ज़रूरत थी? खुदा बाप को उसको सज़ा का हुक्म सुनाने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो चल ही रहा था। इससे पहले यही सब कुछ तो था।
ایسے ہی وشے تھے مسیح یشوع کے علاوہ، لیکن زندگی صرف اور صرف اونلی مسیح یشوع میں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، بڑے سے بڑے بھید جان لیں، فرشتوں کی زبانیں سیکھ لیں، بولیاں بولنا سیکھ لیں، مگر خدا کی محبت سے ہی رہ گئے تو کیا؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں۔ اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نجیبہ کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوت ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ علم غرور پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے، گھمنڈ کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، محبت خدا ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر گھٹنا مسیح یسوع کے نام پر جھکے، محبت ہی وہ راہ ہے، راستہ ہے جو ایمان کا راستہ ہے۔ جس راستے پر ایمان چلتا ہے وہ راستہ محبت ہے، اس لیے پہلے راستہ تیار ہوا تاکہ دنیا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے ایمان سے، اور ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خبردار رہو کیا سنتے ہیں اور کس طرح سنتے ہیں، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں کو، حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو کوئی فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین، پہلے آسمان جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نئی سرشت روحانی ہے، آسمانی ہے۔ آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلام۔